رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے خیبر کا کنٹینیوشن۔ اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے، اور جب وہ حاضر ہوئے تو ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر بہت مسکرا کر اور لپک کر آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ویلکم کیا، ان کو خوش آمدید کیا، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی؟ تو یہ اعزاز حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکل میں بہت حد تک مشابہت تھی۔ اچھا، یہ لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا اور کہا تھا کہ ان لوگوں کو آپ کے پاس روانہ کر دے۔ چنانچہ نجاشی نے 2 کشتیوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کر دیا۔ یہ کل 16 آدمی تھے، اور اس کے ساتھ باقی ماندہ بچے اور عورتیں بھی تھیں، باقی لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے۔ اب دیکھیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کو خیبر میں سے مال غنیمت دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ وہ صرف 3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور ان 3.5 سال میں انہوں نے وہ انتھک محنت کی علم کے تعلق سے، علم کی دنیا میں، کہ آپ حدیث جب بھی پڑھیں گے تو سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کوئی آس پاس نظر نہیں آتا۔ سب سے ٹاپ موسٹ لسٹ پر کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کا سب سے زیادہ خزانہ انہی سے منقول ہے۔ ان سے 5376 حدیثیں منقول ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابن عمر سے 2630 ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ بڑے فقیہ اور بہت ہی متقی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ صحبت اختیار کرتے تھے، اور اللہ کے رسول کو بہت پسند بھی کرتے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 حدیثیں مروی ہیں۔ تو میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، یہ 3 محدثین ہیں جن سے حدیثیں منقول ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، جب یہ قافلہ جو آیا وہاں سے حبشہ والا، تو اس میں حضرت اسماء بنت امیس بھی تھیں، یہ سہیلی تھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ مدینہ میں جب یہ لوگ بیٹھے تھے، ایک بار کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس جو کے گھر آئی تھی حضرت حفصہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے وہاں پر تھے، تو انہوں نے پوچھا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اسماء بنت امیس ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سمندروں کا سفر کیا تھا اور جو ابھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ کے ساتھ واپس آئی ہیں۔ تو پھر ان سے کہتے ہیں بس ایسے ہی ان کے تعلقات پہلے تھے، اور جب پہلے سے فیملی کو جانتے تھے۔ اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ جب یہ لوگ پہلی ہجرت کر رہے تھے حبشہ کے لیے، تو اس میں سے ایک خاتون تھی، وہ نہیں کہہ رہی تھی کہ حضرت عمر تم نے ہمیں بڑا تنگ کیا اس لیے ہم اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی تھی اپنے شوہر سے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمر کو بہت تکلیف ہوئی، لگتا ہے اس کے دل میں اسلام آیا۔ تو ان کے شوہر نے کیا کہا تھا، خطاب کا گدھا بھی اسلام قبول کر لے گا لیکن عمر نہیں کرے گا۔ وہ بات یاد ہے آپ کو؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر سب بات یاد آ رہی تھی، وہ اپنا کمپنسیٹ کرنا چاہتے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا اسماء بنت امیس سے،
تم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ بالکل قریب نہیں ہو، ہم لوگ زیادہ قریب ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ رہے اور ہم نے ہجرت کی اور ان کو ایک طرح سے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکسایا، ان کو چھیڑا۔ اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ اتنی غصے ہو گئی، وہ کہہ رہی میں کچھ کھاؤں گی پیوں گی نہیں آپ کے گھر کا، حفصہ میں تمہارے گھر کا کچھ نہیں کھاؤں گی، اور میں ابھی جاتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہوں۔ اور وہ فوراً اٹھی، کیونکہ وہ ام المومنین کا گھر تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ گھر تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد سے نہایت قریب تھا، وہ تنتناتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، اور وہاں پہ صحابہ اکرام بیٹھے تھے، انہوں نے شکایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے قریب بھی نہیں ہیں اور ہم آپ سے دور ہیں، اور انہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، وہ آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ہم لوگ دور تھے، حبشہ میں تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل نہیں، تم عمر کو جا کے کہو کہ ہمارا دوہرا اجر ہے، ہم نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ اب وہ بڑی خوش، کہتے سچ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہاں تم نے 2 ہجرت کی، ایک ہجرت حبشہ کیا، ایک ہجرت مدینہ ہوئی ہے تمہاری۔ وہ بڑی خوش، اب وہ جاتی ہیں، اور یہ بات اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دیکھیے، انہوں نے جو بات ان کے منہ سے نکل گئی، ان کی خاموشی، انہوں نے اگر کوئی بات کام کر رہا ہے اس پہ مسکرائے، وہ سارا کچھ کیا ہے، وہ سارا کچھ شریعہ ہے، وہ سارا کچھ سنت ہے۔ تو یہ جاتی ہیں، اور اتنے میں شام ہونے تک مدینہ میں بات پھیلنے لگتی ہے کہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت دی گئی۔ اب لوگ چوک در چوک، خاص کر حبشہ والے ان سے ملنے آتے ہیں تاکہ وہ بتائیں کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے کہا، پہلے معاملہ کیا ہوا تھا، اور ان کے 2-4 بولتے نا کہ دن ایسے مصروف گزرے، اور سارے لوگ بشارتیں دے رہے ہیں کہ دیکھو اسماء بنت امیس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا۔ لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ فائدہ اور خیر ملا، کیونکہ انہوں نے یہ بات محسوس کر رہے تھے، اتنی زیادہ معلوم تھا ان کو، یہ نیچر بھی ان کو پتا تھا، ان کی بیٹی کی عمر کی تھی، تو انہوں نے ان کو اکسایا کہ یہ جائیں گے بھی، اور پھر اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ ان کو بشارت دیں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں یہ بات ہمیشہ دیکھا ہے میں نے، ان کے ہر واقعات میں آپ دیکھیں گے بہت خیر، بہت برکت اور بہت عزت کا معاملہ رہتا ہے، اللہ ان کے اس سے بہت نوازتا ہے۔ بہرحال یہ ایک واقعہ تھا میں جب کو شیئر کرنا تھا۔ اسی غزوے میں کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بد عہدی کے سبب قتل کر دیا، تو حضرت صفیہ قیدی عورتوں میں شامل کر لی گئیں۔ اس کے بعد یہ جب قیدی عورتیں جمع ہوئیں تو حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت میں آ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک لے لو۔ تو انہوں نے ان کو حضرت صفیہ بنت حی کو منتخب کیا۔ اس پر ایک آدمی نے آپ سے عرض کیا، اللہ کے نبی، آپ بنو قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ سے، یعنی ان کی جو خاتون سے نکاح کیا ہے، اور یہ بھی سردار کی بیٹی ہیں، تو یہ آپ کے لیے ٹھیک رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کا مشورہ کو قبول کیا، اور حضرت دحیہ قلبی سے دوسری ان کو دے دیا، اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا، اور 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے نا 3 راتیں وہاں پہ گزاری، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر دیکھا تو ایک ایسے ہے نا چوٹ کا نشان تھا۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت صفیہ سے کہ کیسا نشان ہے؟ تو وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میں نے ایک بار خواب دیکھا تھا کہ ایک چاند میری گود میں گرا ہے، تو جب میں نے یہ خواب اپنے شوہر کو بتایا تو اس نے مجھے زور کا چاٹا مارا، کہہ رہے کہ تم جو ہے مدینہ کے جو بادشاہ یا مدینہ کے جو وہ امیر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب دیکھ رہی ہے، اور اسے کر کے بہت کس کے چاٹا مارا تھا، اس کی وجہ سے یہ نشان تھا۔ پھر خیبر کی فتح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے، سلام بن مشکم کی بیوی زینب بنت حارثہ نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا، اور اس نے یہ پوچھ رکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا بکری کا کون سا عضو زیادہ پسند ہے، اور اسے بتایا گیا تھا۔ اس نے دستے میں خوب زہر ملا دیا، اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا، پھر اسے وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے دستہ اٹھا کر ایک ٹکڑا چبایا۔ اب یہ کیا ہے، یہ یہودیہ تھی، لیکن نگلنے کے بجائے تھوک دیا، اور پھر فرمایا کہ ہڈی نے مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کیا۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اس سے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اس کو معاف کیا۔ مگر اس موقع پر حضرت بشار بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تو اس عورت کو جو ہے پھر ان کے خون کے قتل میں دید کی شکل میں اس کا قتل کیا گیا، لیکن اللہ کے رسول نے اپنا والا ان کو معاف کر دیا تھا۔
تو اس طرح سے نا جنگ خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح فاتح ہو کے آتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا میں تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ ایک عرب کی جماعت بھی شامل ہو گئی. جب وہاں اترے تو یہودیوں نے تیر سے استقبال کیا. وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. حالانکہ وہ مومن تھا لیکن اس نے چرایا تھا. تو دیکھیے چوری کتنی بری چیز ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب کی اور صف بندی کی اور پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا. اور اس طرح سے یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وادی قرا میں 4 روز قیام کیے اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا. البتہ زمین اور کھجور کے باغات یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان کے ساتھ بھی وہی معاہدہ کیا جو خیبر والوں کے ساتھ کیا تھا، یعنی وہ اپنے نصف جو ہے وہ آدھا دیں گے تقریباً، جو بھی پیداوار ہوگی اور لاگت وہ اٹھائیں گے. اس طرح سے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی واپسی دی. واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بہت بلند آواز میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ آواز بلند ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت کرو، یعنی بہت زیادہ چلاؤ گے تو آخر میں تم ہی تھکو گے اور تمہارا ہی گلا خراب ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور وہ جو برا لگتا ہے تو ایک الگ چیز. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے نفسوں کے ساتھ سہولت برتو. تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے. اور پھر اس بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخری رات میں کسی راستے پر پڑاؤ ڈالا. حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر ذر رکھ، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کرنا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور جب یہ دونوں اٹھتے ہیں تو سورج کافی نکل آیا ہوتا ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں، فوراً وضو کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھتے، کہتے آؤ بلال چلو نماز پڑھاؤ. اس رب کی عبادت کرتے ہیں جس کو وہ الحی القیوم ہے، جس کو نہ اونگ لگتی ہے اور نہ وہ کبھی سوتا ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نماز، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کسی وقت کوئی وجہ سے کوئی شدید ایسی ضرورت رہی اور کچھ وجہ سے وہ قضا ہو گئی ہے تو آپ اٹھتے کے ساتھ پہلا کام یہ کریں کہ پہلے وضو کر کے نماز پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آپ گیم کھیل رہے تھے یا غیبت کر رہے تھے، رات بھر جاگے تھے، گپ لڑا رہے تھے اور اس کے بعد آپ نے کہا قضا ہو گئی چلو ہم نے یہ سنت پوری کی، نعوذ باللہ، اس کی ذکر نہیں ہو رہی ہے. پھر اس طرح سے کافی غزوہ ہوتے ہیں. دوسرا ایک غزوہ ذات الرقاع ہوتی ہے، اس میں بہت کم لوگ شامل ہوتے ہیں مگر اس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو وہاں سے آئے ہوتے ہیں حبشہ سے، وہ شامل ہوتے ہیں. وہ چھوٹا سا اور چند سرایا ہوتے ہیں اور یہ چند سرایا کم از کم 6-7 سرایا ہیں، یعنی ایک مہینے کے بعد ایک مہینے کے بعد، اس کے بعد اس طرح سے سال گزر جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، عمرہ قضا. ذیقعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے. چنانچہ جو لوگ شہید ہو گئے، کیونکہ اس وقت خیبر بھی ہوا تھا اور دوسری بھی وہ ہوئی تھی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شہید ہو گئے بات الگ ہے، لیکن جو حدیبیہ میں تھے تو سارے کے سارے آئے اور کچھ اور لوگ بھی آ گئے تھے. تو اس طرح سے ملا کے کہہ رہے تعداد 2000 ہو گئی تھی اور عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے. یہ عمرہ قضا کون سا ہے؟ جو ٹریٹی آف حدیبیہ، جو حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی جس میں انہوں نے روک دیا تھا. اب 1 سال گزر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر مصروف ہیں. آپ ان کے سال کا شیڈیول اگر دیکھیں تو اتنی ساری سرایا، اتنی غزوات اور سب سے بڑا قلعہ جو خیبر فتح ہوتا ہے اور یہ سارا کام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے. اس طرح سے بہت سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا. 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا. ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی. آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے سے سبب کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدعہدی کر دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ کچھ ہتھیار اور چھوٹا سا دستہ جو ہے اور اس کو لے کر پھر آپ چلے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی کسوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے. وہ جو اونٹنی تھی اس کا نام کسوہ تھا. ٹھیک ہے. مسلمانوں نے تلواریں اپنی اس میں رکھی تھیں جس طرح سے اس وقت کا رواج تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکارتے ہوئے کر رہے تھے. اب مشرکین مکہ جو تھے یہ تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے. انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی سنگن ملی تھی کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہے, ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے, ان کے پاس کیا وائرس نے افیکٹ کیا ہوا ہے اور ان کو بخار نے توڑ دیا. تو یہ چاہ رہے تھے, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کس طرح سے یہ لوگ بیمار لوگ آ رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کو ابھی محبت نہیں ان سے. وہ لوگ اس میں سمجھ رہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وہ پارٹی ہے جو ہمارے پر اوور پاور کرنے والی ہے, جو ہم پہ اپنا اقتدار لانے والی ہے. تو اس لیے وہ لوگ اس طرح سے دیکھ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, جب سنی بات تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب تم طواف کرو تو پہلے 3 چکر کو دوڑ کر لگائیں, البتہ رکن یمانی سے اور حجر اسود کی طرف صرف چلتے ہوئے گزرے. تو جن لوگوں نے عمرہ کیا آپ کو پتا ہے, جیسے آپ حجر اسود کو چومتے ہوئے آپ نکلتے ہیں تو 3 کارنر پہ سے آپ کو جانا ہوتا ہے. تو وہ 3 کارنر دوڑ کر گئے, اور چوتھا جو تھا رکن یمانی سے حجر اسود تک کا, جہاں پہ ہم مشہور دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ دعا پڑھتے ہوئے آپ نہ چلتے ہوئے آئیں. تو یہ سنت تھی. تو جب انہوں نے دوڑ لگائی تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے, اور اس طرح کی جو لوگ عمرہ کیا آپ نے دیکھا کہ بہت سارا گروپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح کا ایک سنت والا طواف بھی یہ مردوں کے لیے ہے. تو وہ طواف کرتے ہیں کہ 3 راؤنڈ جو ہے تیز دوڑتے ہوئے کرتے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس پہاڑی گھاٹی کے راستے میں داخل ہوئے جو ہجون پر نکلتی تھی. مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی. آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے, یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا, پھر طواف کیا. مسلمانوں نے بھی طواف کیا. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے, اور یہ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس پیغمبر میں ہی ہے. رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے, یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار, میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے نکل جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ اشعار سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس قسم کے تم اشعار پڑھ رہے ہو. وہ سوچے ہم عمرہ کرنے آ رہے تو یہ تھوڑا بھڑکاؤ بیان ٹائپ ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, ان کو پڑھنے دو, ان کا جو اشعار ہے وہ تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں, کیونکہ کفار مکہ جو سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کو بخار نے توڑ دیا. طواف سے فارغ ہو کر آپ صفا اور مروہ کی سعی کی, اور آپ نے ہدی کی یعنی قربانی کے جانور جو تھے مروہ کے پاس کھڑے تھے. آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے, اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں. اس کے بعد مرواہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا, پھر وہیں سر منڈوایا. مسلمانوں نے بھی ایسا کیا, اور اس کے بعد کچھ لوگوں کو وہاں بھیج دیا جہاں پہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں, اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے ان کو اپنا عمرہ کرنے کے لیے بلا لیا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دستہ رکھا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ بدعہدی کریں تو ہم غفلت میں مارے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 3 روز قیام فرمایا. چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے وہاں سے جائیں, کیونکہ ہمارے وہاں 3 دن کی مدت کا طے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے کہ 3 دن کی بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ام الفضل, انہوں نے اپنی بہن کا نکاح جو ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے تھرو, ان کے ذریعے سے اپنی بہن کا رشتہ بھیجا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا. ان کا نام تھا حضرت میمونہ بنت حارث عامر, ان سے آپ کی شادی ہوئی تھی. لیکن وہ مکہ والی مانے نہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ کا ہمارا معاہدہ ختم ہے, آپ باہر جا کے کریے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح جو ہے مکہ کے سرحد سے باہر کیا, اور اس میں وہیں پر ہی ولیمہ کیا تھا. اچھا, اب جب یہ آپ لوگ نکل رہے تھے تو اتنے میں کیا ہوا کہ ایک چھوٹی سی بیٹی لڑکی تھی, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی, ان کا نام عمارہ تھا.
6 या 7 साल की, तो वो चचा चचा कहती हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, और वो उनको देख के सब लोग के ना आंख में जैसे एकदम आंसू आ गए, क्योंकि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की ये बेटी थी। उनकी बीवी मुशरिका थी, वो वहां ही रह गई थी मक्का में, वो बेटी उनके पास छोटी सी थी, वो वहीं थी। अब वो जब चचा चचा करके कहकर आई, तो हजरत अली, हजरत जाफर और हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ये लोग एकदम आगे बढ़े और इन्होंने कहा कि इस लड़की पे मेरा हक है। सबसे पहले हजरत अली ने कहा, फिर हजरत ये ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, कह रहे नहीं, अल्लाह के रसूल ने मुझे और हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को क्या किया था, भाई बनाया था, तो उस वजह से ये मेरा हक ज्यादा है। हजरत जाफर आ गए कि अली से भी मैं बड़ा हूं, तो उस नाते से मेरा हक ज्यादा है। अब तीनों आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे थे और आवाज तेज हो रही थी, बुलंद हो रही थी, वो तीनों एक दूसरे को कायल कर रहे थे कि नहीं, ये इस पर मेरा हक है। अब देखिए, मक्का ने ये दिन देखा। एक जमाना था कि मक्का में लड़की पैदा होती थी तो जिंदा दफन की जाती थी। आज इस्लाम आने की ये बरकत देखें कि लोग एजाज समझ रहे हैं कि यतीम पे हाथ रखना, उसको पर उसकी कदर करना, और ये आपस में लड़ाई हो रही है इस बात पे शिद्दत के साथ कि ये मेरा है, ये मैं पहले करूंगा, इस खैर को मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसको जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को दें, क्योंकि हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी वो कौन थी, अस्मा बिनते उमैस, जिनका मैंने भी जिक्र किया था, ये जो हिजरत हबशा करने गई थी। तो अस्मा बिनते उमैस जो थी वो उनकी बीवी थी और उनकी बहन की बेटी थी, उनका नाम सलमा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनको दे दें कि ये उनकी खाला कहलाती हैं। तो खाला के इस रिश्ते से ये शरिया भी मिलती है कि जब कोई बात आती है तो खाला का रिश्ता, खाला का मकाम बहुत बड़ा होता है। तो हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बेटी मिलती है परवरिश के लिए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु को ये लड़की जो है अम्मारा बिनते हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु वो आती इनके घर में। हजरत अस्मा बिनते उमैस के बारे में ये भी सुन लीजिए कि इनके पहले शौहर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ये जंग मौता में शहीद हो जाते हैं तो इनको इनकी इद्दत के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इनको प्रपोज करते हैं, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में के बाद, इसके बाद हजरत जब उनका इंतकाल हो जाता है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनसे निकाह किया था। तो ये इनका बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत मुअज़्ज़ज़ और बहुत मशहूर शख्सियत थी मक्का की। तो इस तरह से और चंद सराया होते हैं, और चंद सराया के बाद क्या होता है कि हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद ये इस्लाम कबूल करते हैं। खासकर हजरत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उनका इस्लाम लाने का वाकया बहुत ही दिलचस्प है कि वो मक्का से दिल बर्दाश्ता होकर वापस हबशा की तरफ गए थे, और वहां जाकर देखते हैं कि ना किस तरह से अल्लाह और उसके रसूल की बातें पहुंच रही हैं, और वो नज्जाशी बादशाह जो है वो मुतासिर है। वो इस वजह से जाते हैं कि शायद नज्जाशी मुझे पुराने ताल्लुकात के बिना पर मुझे मेरा कुछ काम बन जाए और मैं वहां से कोई मदद ले सकूं, वो कुछ इस तरह से सोच रहे थे। तो वहां पे एक सफीर आया होता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अमर बिन आस कहते हैं कि आप मुझे इसको हवाले कर दो, ये मेरी इसकी पहले से दुश्मनी चल रही थी। अब वो नज्जाशी बादशाह को बड़ा गुस्सा आ जाता है। उसने कहा कि, और अमर बिन आस को वो जानता था कि पहले से वो सफर करते रहते थे, तो उसको गुस्से में क्या करता है, एक पंच मारता। और ये पंच मारने का मतलब ये होता था कि उसने निहायत ही बहुत डिस्गस्टिंग, यानी तुमने बहुत बुरी और वाहियात बात कही है। तो उस पंच को मारने से ये कहते हैं अमर बिन आस कि मैं डर गया कि बादशाह को लगता है मैंने नाराज कर दिया, तब मैं जाऊंगा कहाँ। तो बहरहाल जब वो नजाशी बादशाह चूंकि आदिल बादशाह था, उसने बाद में कहा कि अमर तुमको क्यों इतनी जिद है, तुम क्यों नहीं मान लेते इस दीन को, और तुमको तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे अपने माहौल से, आपके अपने शहर में से, आपके अपने कबीले में से अल्लाह ने दिया है, तुम्हें तो इसको और खुशी खुशी अपनाना चाहिए था। और ये जुमला अमर बिन आस के रज़ी अल्लाह अन्हु के दिमाग में एकदम ठुक गया, और वो बोले कि जब ये दीन दुनिया के कोने तक पहुंचेगा तो मैं बेवकूफ़ों की तरह क्यों भाग रहा हूँ। और फिर उन्होंने अपने आप को टटोला और वापस आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में फिर आपने इस्लाम को कबूल किया फतह मक्का से पहले। इसी तरह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, ये भी जब मदीना की तरफ जा रहे थे, इनका दिल भी बड़ा उड़ा उड़ा हुआ था, और ये देख रहे थे जिस तरह से ये लोगों ने उम्रा किया और इनकी चाल ढाल और खैबर फतह हुआ, इस सब कुछ। और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु जो है मखदूम कबीला से ताल्लुक़ रखते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु उसी कबीला की थी, तो उसके बाद भी रंजिशें काफ़ी कम हो गई थी। और ये इन्होंने, और ये स्टेट्समैन थे, यानी ये सियासतदान के बेटे भी थे और ख़ुद भी काफ़ी
بولتے ہیں نا کہ بڑی اچھی زندگی گزاری تھی، اور سب بہترین لوگوں میں ہمیشہ اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، سب کچھ. تو ان کا بھی نظریہ کافی الگ تھا. جب انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اتنی زیادہ وہ چل رہی ہے، تو یہ بھی مدینہ کی طرف چل پڑے. اور دونوں نے منہ ڈھاکا ہوا تھا، دونوں نے کسی سے بات نہیں کی تھی، عمرو بن عاص اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور دونوں اسی راستے پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے مدینہ کی طرف. جب راستے میں ملاقات ہوتی ہے تو دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کو وجہ لے آئی؟ تو دونوں ایک دوسرے سے کہتے ہیں وہی وجہ لے آئی جو تم کو لے آئی. اور دونوں نے اقرار کیا. اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں پہ اسلام کو قبول کیا. اس طرح سے ہم آتے ہیں کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہے، اسلام کا عروج ہے، اور زمانے میں سارے لوگ کس کی بات کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی بات ہو رہی ہے. اب معرکہ موتا جو ہے وہ لڑائی ہو جاتی ہے. ہوا یوں تھا کہ اس معرکے کا سبب یہ بنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا. تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمر غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر ان کی گردن مار دی. یعنی غفلت میں نہیں ماری، اس نے انٹینشنلی، اس نے باقاعدہ ایک ایسا جرم کیا جو جنگ سے بھی بڑا جرم تھا. کیونکہ ہر زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی سفیر کا قتل نہیں ہوتا تھا. اس نے جب یہ کام کیا تو یہ سفیروں کا قتل جو ہے نا بدترین جرم تھا، جو اعلان جنگ کے برابر تھا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا. اب دیکھیے یہ آئرنی دیکھیے، یعنی یہ بھی ایک المیہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جب صحابہ کرام مکہ میں تھے تو وہاں پہ آپ کو یاد ہے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگائی تھی کہ رومنز جیت جائیں گے، رومی فاتح ہو جائیں گے، تو وہ ہرکولس اور اس کو نا فتح پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ مسلمان لوگ شرط لگاتے ہیں. اور بدر کے وقت میں ہرکولس بھی فاتح ہوتا ہے اور مسلمان بدر میں فتح یاب ہوتے ہیں. لیکن اس کا ہی گورنر جنرل نے کیا کیا؟ یہ اتنا بڑا ظلم کر دیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وہ نہیں تھا، اور آپ کو بہت یہ بات بری لگتی ہے، اور آپ نے 3000 کا لشکر تیار کیا. یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو جنگ احزاب کے علاوہ اور کسی جنگ میں فراہم نہیں ہوتا. یعنی جنگ احزاب سے بڑا تھا مگر صرف 3000 تھا. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اس لشکر کا سپہ سالار. سب سے پہلے انہوں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور آپ نے وصیت کی. کبھی ایسی وصیت نہیں کی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور اندیش تھے کیونکہ سامنے رومن امپائر، یعنی وہ بہت بڑی سپر پاور تھی اس وقت کی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر زید قتل کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ کیا، اور لشکر کو اپنی یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر ان مقامی باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں. اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کے راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، جنگ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا، اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ کبھی بھی یہ کام مت کرنا. یعنی گرجے میں رہنے والے، وہاں والے رومنز کیا تھے؟ وہ عیسائی پہ تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیت پہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی گرجا میں ہے اور وہ عبادت وغیرہ کر رہا ہے آپ اس کو نہیں ماریں، قتل کریں گے، نہ عورت کو نہ بچوں کو. جب یہ اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا. اس وقت سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر میں نہیں رو رہا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے. یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے. میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا. مسلمانوں نے کہا
اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری طرف سے نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ جو ہے وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن میں رحمان سے مغفرت کا، معزز کے پاش میں تلوار کی کاٹ کا، یا کسی نیزہ باز کے ہاتھوں اور آنتوں اور جگر کے آر پار اتر جانے والے نیزے کے ضرب کا سوال کرتا ہوں، تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے یہ وہ غازی ہے جسے اللہ نے ہدایت دی اور جو ہدایت یافتہ رہا۔ یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ اللہ کے راستے میں ان کو شہادت مطلوب۔ وہ لوگ بہت بڑے بڑے سب کے سب جن شاعری کا اور شعر کا بڑا شغف رکھتے تھے۔ اس کے بعد یہ لشکر روانہ ہوا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اس باتوں کو مانتے ہوئے یہ وداع ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنت الوداع تک اس لشکر کو چھوڑنے گئے۔ اب عبداللہ بن رواحہ کی یہ جو اشعار تھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رحمان کی میں مغفرت کا طلبگار ہوں۔ اتنے بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ وہ شہید بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ کس طرح سے حمد اور استغفار اور یہ سب کر رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنے پر غور کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں؟ کبھی یہ حمد کرتے ہوئے وضو کرنے جاتے ہیں، کوئی اچھی سی صلاح کر لیں، کبھی کوئی اچھا کام کرے تو اس میں ہی اللہ کے حمد اور اس کی تعریف کریں اور اللہ کا یہ شکر منائیں کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہم کو، یہ ہم کام کریں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے؟ تو اللہ سے دعا کریں۔ دیکھیے جب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ تمام صحابہ کی جو اچھی عادتیں ہیں، جو بھی اچھے واقعات ہیں جو ہمیں دل کو چھو لیتے ہیں، حالانکہ تمام واقعات ہی دل کو چھو لیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اللہ کی کبریائی کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد، کہ اللہ ہمیں ان پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اب انشاءاللہ ہم لیں گے اس کا اصل معرکہ جب ہوتا ہے تو اس کے بارے میں، معرکہ موتا، جس میں حضرت خالد بن ولید نے کیا کارنامہ انجام دیا، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔